بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں نے اس گھر کا بڑا سا دروازہ کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ مکان میرے تصورات سے بھی کہیں زیادہ بڑا اور پراسرار لگ رہا تھا۔ بابا نے ایسا کیوں کیا؟ اتنا بڑا گھر کرائے پر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے لیے تو ہاسٹل کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہی کافی تھا۔ شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں یہاں زیادہ آرام سے پڑھائی کر سکوں گی اور مجھے کسی پریشانی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر یہ خاموشی اور وسعت میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ آج سے پہلے میں کبھی گھر سے باہر نہیں رہی اور اب یہاں اکیلے رہنے کا سوچ کر مجھ جیسی بہادر لڑکی بھی تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ میں نے اپنا سامان گھر کے اندر لے جا کر رکھا اور اس گھر کے ہر کونے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ 4 کمروں پر مشتمل ایک وسیع مکان تھا، لیکن اس کی فضا میں ایک بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہ مکان کافی عرصے سے کسی کے انتظار میں خاموش کھڑا ہو۔ ہر چیلکی سی دھول کی تہ جمی تھی اور مکان کی دیواریں وقت کے گزرنے کا پتہ دے رہی تھی، لیکن اس خاموشی میں کوئی بات تھی جو مجھے کھٹک رہی تھی، جیسے اس مکان کی دیواروں کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو۔ حال کی ایک جانب بڑی سی سیڑھی اوپر کو جا رہی تھی۔ میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی وہ بہت اہم تھا۔ میری زندگی کا واحد مقصد تعلیم حاصل کرنا تھا، اور یہی میری ماں کی آخری خواہش بھی تھی۔ جب میں نے سرکاری اسکول سے میٹرک مکمل کیا تو میرے بابا نے میری تعلیم کے جذبے کو دیکھتے ہوئے شہر کے بہترین کالج میں میرا داخلہ کروایا۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے بہت محنت کی ہے، مگر یہ خیال کہ میں اب اس بڑے سنسان مکان میں اکیلی رہوں گی مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور انجانی سی جگہ۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت نیا تھا۔ میری زندگی ایک معمولی گاؤں کی لڑکی کی طرح شروع ہوئی تھی۔ میرا سارا بچپن گاؤں کی کچی سڑکوں پر کھیلتے ہوئے گزرا، لیکن میرے خواب بڑے تھے۔ میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ مجھے تعلیم کے میدان میں کچھ بڑا کرنا ہے۔ میری یہ منزل جس تک پہنچنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی، اب مجھے ایک عجیب خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہر قدم بہت حوصلے کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ میرے ساتھ نہ صرف میری ماں کے خواب بلکہ میرے والد کا مان بھی جڑا تھا۔ ایک کمرے میں لائٹ جل رہی تھی، میں جان گئی تھی کہ مجھے اسی میں رہنا ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے قدم اس کے اندر رکھا تو روح کانپ گئی، کیونکہ میرا نام مریم ہے اور میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جہاں کے ہوائیں بھی میرے بچپن کی یادوں میں بسی ہوئی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں زندگی سادگی سے بھری ہوئی تھی اور میں نے ہمیشہ قدرت کی انمول نعمتوں کا لطف اٹھایا۔ ہم 2 بہن کی شادی بھی جلدی ہو گئی اور یوں میں والدین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ میں نے کبھی بھی اس لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ میں اپنے والدین کا فخر بنوں، ان کی امیدوں پر پورا اتروں۔ میری صورت میری ماں سے بہت ملتی تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں بالکل ان کی تصویر ہوں۔ میری ماں گاؤں کی ان چند عورتوں میں سے تھی جنہیں ہر کوئی احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ ایک محنتی اور باہمت اور دلیر خاتون تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کو اپنے لیے ایک مثال مانا۔ ان کی طرح میں بھی محنتی اور ہر کام کو ذمہ داری کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرتی۔ میرے والد جو پہلے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور ہمارے خاندان کی ضروریات پوری کرتے تھے، اب وہ گاؤں کے زمیندار بن چکے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میرے والد نے بھی ترقی کرنا شروع کی۔ انہوں نے اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر گاؤں میں ایک زمین خریدی اور اپنی محنت سے اسے خوشحال بنانا شروع کر دیا۔ ہماری زندگی میں ایک خوشحالی کی لہر آئی۔ ہم سب مل کر خواب دیکھنے لگے تھے کہ ہمارے مستقبل میں کیا کیا خوشیاں آئیں گی۔ لیکن کبھی کبھی ایسے موڑ لے لیتی ہے زندگی جہاں انسان کی تمام امیدیں اور خواب بکھر جاتے ہیں۔ ایک دن جب میری ماں کو اچانک چکر آنے لگے تو ہم سب پریشان ہو گئے۔ بابا نے فوراً انہیں شہر کے بہترین ہسپتال میں لے جا کر علاج کروانا شروع کیا، لیکن ابتدائی علاج سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم سب دل ہی دل میں دعا گو تھے کہ وہ جلدی سے صحت یاب ہو جائیں، لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 2 ماہ کے اندر مزید ٹیسٹ کیے گئے اور ان رپورٹوں نے ہمارے خاندان کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ معلوم ہوا کہ میری ماں کو جگر کا کینسر تھا، اور وہ بھی کافی عرصے سے۔ یہ خبر سن کر ہم سب کے دل بوجھل ہو گئے۔
ہمارے خاندان کا ستون تھی، محض 6 ماہ کے اندر ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں جو خلا پیدا ہوا وہ کبھی بھی پر نہیں ہو سکا۔ وہ لمحے جب ہم نے اپنی ماں کو کھو دیا ہمارے خاندان کے لیے نہایت دردناک اور دل شکن تھے۔ ان کی عدم موجودگی نے ہمیں ایک نئی حقیقت کا سامنا کروایا، جہاں ہر خوشی ایک اداسی کے پردے میں لپٹی ہوئی محسوس ہوتی۔ لیکن میری ماں نے مجھے جو سبق دیا تھا وہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ کبھی ہمت نہ ہارنا اور ہر حال میں آگے بڑھتے رہنا۔ اس بیماری کے دوران جب میری ماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، ایک دن انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ ان کی آنکھوں میں وہی محبت اور فکر تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی، مگر اس دن ان کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو تھام کر کہا، مریم میری جان، میرا ایک خواب ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس گاؤں کے حدود سے باہر جاؤ، بڑے شہر میں جا کر پڑھو اور کچھ ایسا بنو جس پر نہ صرف مجھے بلکہ پورے گاؤں کو فخر ہو۔ میری خواہش ہے کہ تمہارا مستقبل روشن ہو اور تم زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر سکو جس کا خواب میں نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو چھو لیا اور میں نے ان کے خواب کو اپنا خواب بنا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا وقت کم ہے، لیکن وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے میرے لیے ایک بہتر زندگی کی دعا گو تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد ہم سب نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا۔ گھر کی وہ رونق، وہ زندگی کی چہل پہل جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری بڑی بہن جو اب اپنے شوہر کے گھر تھی، اکثر بابا سے ملنے آیا کرتی اور ان کا بہت خیال رکھتی۔ وہ ہمیں تسلی دینے کی کوشش کرتی، لیکن سب جانتے تھے کہ ماں کے جانے کے بعد زندگی ویسی کبھی نہیں ہو سکتی جیسی پہلے تھی۔ ایک دن جب بابا اور میں شام کے جٹا کر ان سے کہا، بابا میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اماں کا بھی یہی خواب تھا کہ میں کچھ بن سکوں اور اب دونوں کا نام روشن کر سکوں۔ بابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن ان کا چہرہ فخر سے بلند ہونے لگا۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، مریم تم نے مجھے اور تمہاری ماں کو آج بہت خوشی دی ہے۔ تمہارا میٹرک کا نتیجہ بہت اچھا آیا اور ہمیں تم پر فخر ہے۔ اسی وقت بابا نے جیب سے موبائل نکالا اور اپنے بچپن کے دوست کو فون ملایا جو اب شہر میں رہتے تھے۔ ان سے سلام دعا کے بعد کہنے لگے، مریم کی ماں کا خواب تھا کہ وہ آگے پڑھے اور مریم کا نتیجہ بھی شاندار آیا ہے۔ مجھ پر ایک احسان کرو کہ شہر میں رہنے کے لیے کوئی مناسب جگہ لے کر دو۔ بابا کے دوست نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ فوراً کچھ انتظام کریں گے اور شہر میں ایک اچھے کرائے کے مکان کا بندوبست کریں گے۔ یہ بات سن کر میری بہن بھی گئے اور شہر میں ایک اچھے کرائے کے مکان کا بندوبست کریں گے۔ یہ بات سن کر میری بہن بھی خوش ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، مریم تمہاری یہ کامیابی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے خواب کو پورا کرو گی اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی باتوں نے مجھے مزید حوصلہ دیا اور میں نے دل ہی دل میں عزم کیا کہ میں اپنی ماں کے خواب کو ضرور حقیقت بنا کر دکھاؤں گی۔ اس دن سے میرا سفر شروع ہوا اور میں جانتی تھی کہ آگے راستہ کٹھن ہوگا، لیکن میں نے خود کو تیار کر لیا تھا کہ میں ہر رکاوٹ کا سامنا کروں گی، اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کروں گی۔ میرے بابا کی زندگی کا واحد مقصد میری خوشی اور میری کامیابی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں خوشحال اور کامیاب زندگی گزاروں اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دوں۔ ان کا ہر عمل میرے لیے تھا اور وہ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل آزمانے کے لیے تیار تھی۔ 8 گھنٹے کے سفر کے بعد جب میں شہر پہنچی تو میں نے اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجا رکھے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اس خالی اور وسیع مکان میں داخل ہو کر دیکھا تو مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ مکان بہت بڑا تھا، لیکن اس کی وسعت اور خاموشی نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ گاؤں کی سادگی اور اپنائیت کے مقابلے میں یہاں کی خاموشی مجھے اجنبی اور بھاری لگنے لگی۔ میرا یہاں کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا، صرف بابا کے اس ایک دوست کے علاوہ جن کو اپنے کاروباری معاملات سے فرصت نہیں ملی تو اپنے ملازم کے ہاتھ گھر کی چابیاں بھجوا دی۔ رات ہوئی تو میں نے بستر لگایا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے کی دیواریں جن پر دھول کی تہ جمی تھی مجھے خالی خالی نظروں سے تک رہی تھی۔ میں بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ خالی خالی نظروں سے تک رہی تھی میں بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔
ابھی میں لیٹی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ایک ایسی دل دہلا دینے والی آواز گونجی جیسے کوئی آدمی زور زور سے رو رہا ہو۔ وہ آواز اتنی غمگین اور پراسرار تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خوف سے میرا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ کیا اس مکان میں کوئی اور بھی ہے یا یہ میرا کوئی وہم ہے؟ میں خوف اور حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ انجانی جگہ پر رات کے وقت یہ سب کچھ بہت خوفناک تھا۔ میں جو گاؤں سے اتنی دور بہادری کے ساتھ یہاں تعلیم حاصل کرنے آئی تھی، اچانک اپنی بہادری کو کھوتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ میں فوراً اپنے بستر سے اٹھ کر کمرے کے لیے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے پیروں کے نیچے فرش ٹھنڈا ہو چکا تھا اور گھر کی خاموشی میں میری سانسوں کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ یہ مکان جس کا ایک ہی کمرہ کھلا تھا، باقی 3 کمروں پر تالے پڑے تھے، مجھے اور بھی پراسرار محسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ آواز انہی بند کمروں میں سے آ رہی ہوگی، لیکن میرے اندر کا خوف مجھے ان کمروں کے قریب جانے سے روک رہا تھا۔ میں بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ یہ پہلی رات تھی اور میں پہلے ہی اتنے خوف میں مبتلا ہو چکی تھی کہ مجھے لگا جیسے یہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی، لیکن پھر میں نے خود کو یاد دلایا کہ میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آئی ہوں اور مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنا ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ لیکن اس لمحے اس آواز نے میری تمام ہمت کو چیلنج کر دیا اور میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ میں خوفزدہ ہو کر دبک کر واپس کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی، مگر دل کی دھڑکن ابھی تک قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ہر بار جب میں اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتی، وہی دل دہلا دینے والی آواز میرے کانوں میں گونجتی۔ یوں لگتا جیسے وہ آواز میرے ذہن پر مستقل طور پر نقش ہو چکی ہو۔ میں نے کروٹیں بدل کر خود کو سونے کی کوشش پر مجبور کیا، لیکن نیند جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی۔ کبھی میری آنکھوں کے سامنے ماں کی صورت آ جاتی جو مجھے پیار سے دلاسا دے رہی ہوتی، اور کبھی وہ پراسرار آواز دوبارہ سنائی دینے لگتی۔ ہر چھوٹی سی آواز، ہر ہلکی سی ہوا کا جھونکا مجھے خوف میں مبتلا کرتا۔ رات کے ہر لمحے نے میری ہمت کو آزمایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، جکڑی ہوئی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں بار بار دعائیں مانگی کہ یہ رات کسی طرح ختم ہو جائے اور صبح کی روشنی مجھے سکون پہنچائے، لیکن رات کے لمبے اور خوفناک گھنٹے میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں اتنی تنہا اور بے یار و مددگار ہوں۔ آخر کار صبح کے آثار نظر آنے لگے اور میں نے محسوس کیا کہ رات کا سب سے بھیانک لمحہ گزر چکا ہے۔ جیسے ہی صبح کے 8 بجے میرے موبائل کا الارم بجا، میں تیزی سے بستر سے اٹھ گئی۔ اگرچہ میری آنکھیں نیند کی کمی اور خوف کے باعث بوجھل ہو رہی تھی، لیکن میں نے خود کو مجبور کیا کہ میں بستر سے نکلوں۔ میں بغیر ناشتہ کیے اٹھ کر کمروں کی طرف دیکھنے لگی جن کے دروازے بند تھے، جن کے پیچھے وہ پراسرار راز چھپا تھا جس نے میری رات کو تباہ کر دیا۔ میرا دل ابھی تک جن کے پیچھے وہ پراسرار راز چھپا تھا جس نے میری رات کو تباہ کر دیا۔ میرا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا اور مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ میں اس مکان میں مزید نہیں رک سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے ایک آخری بار ان کمروں کو غور سے دیکھا جن پر تالے لگے تھے۔ ان کمروں کی خاموشی اور بند دروازوں کے پیچھے چھپی حقیقت مجھے مزید خوفزدہ کرنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدم جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے تیار ہو کر میں کالج کے لیے نکل آئی۔ میرا ذہن پوری طرح رات والے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ پھر کیسے کلاس ختم ہوئی، میں فوراً باہر نکل آئی۔ آج کیونکہ یہاں میرا پہلا دن تھا، میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے میری کوئی دوست نہیں بنی۔ ابا کو میں نے فون کر کے یہاں ہوں گے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہوں۔ اسی وجہ سے مجھے اپنے آپ ہی اس مکان کا کوئی حل کرنا تھا۔ گھر جانے کے خیال سے ہی مجھے کوفت ہو رہی تھی اور ایک عجیب سا ڈر میرے دل میں اٹھ رہا تھا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی؟
घर तो वापस आना ही था। कॉलेज से जैसे ही घर पहुंची, एक सन्नाटे और पुरस्कार माहौल ने मेरा इस्तकबाल किया। दीवारों से जागती हुई मकनातीसियत और अजीब सी उदासी मुझे देख रही थी, और मैं उन सब से नज़रें बचाती सीधी कमरे में आ गई जहां मेरा बिस्तर लगा था। लेकिन फिर भी मेरा ध्यान बार बार उन कमरों की तरफ जा रहा था जो बंद थे। मैं रास्ते से अपने लिए खाना लेती आई थी। अब भी यहाँ पर मैंने किचन सेट नहीं किया था। मेरा इरादा था कि छोटा सा चूल्हा रख के चंद बर्तनों के साथ कम से कम इतना काम कर लूँगी कि एक वक्त का खाना बना लूँ और 2 वक्त खा लूँ। लेकिन अभी बर्तनों के साथ कम से कम इतना काम कर लूँगी कि एक वक्त का खाना बना लूँ और 2 वक्त खा लूँ। लेकिन अभी मुझे उस घर के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ पर ज़्यादा अरसा नहीं रह पाऊँगी। मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा। इसीलिए मैंने अब्बा के दोस्त को फ़ोन किया और जब उनसे कहा कि अंकल, दरअसल यहाँ पर ये घर कुछ पुरस्कार सा है, इसके 3 कमरे बंद हैं और उन कमरों से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस तरह तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, ना ही मैं पढ़ सकती और ना ही सो सकूँगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कोई और मकान देख लें। लेकिन अंकल की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उनका कहना था कि मैंने 6 माह का किराया एडवांस दे दिया हुआ है, इसीलिए तुम्हें अब यहीं पर वक्त गुजारना होगा। वैसे भी वो कमरे बंद ज़रूर हैं, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर रहो। चंद दिन में तुम वैसे भी उस खामोशी और सन्नाटे की आदी हो जाओगी। और कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि मैं खाली खाली नज़रों से उस सारे घर को देखती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब मुझे 6 माह यहाँ पर रुकना होगा। 6 माह का किराया दिया जा चुका था और उस भेद भरे घर में आज की रात भी न जाने मेरी कैसे गुजरने वाली थी। मैंने असर की नमाज अदा करने के बाद अपने लिए किचन में कुछ सामान सेट किया और फिर सोचा कि घर पर ही खाना बनाऊंगी, इसीलिए बाजार चली आई। करीबी मार्केट से मैंने ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदी और वापस उस घर में आई। लेकिन मेरे घर में दाखिल होते ही एक अजीब सी खुशबू ने मुझे अपने हिसार में ले लिया। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने खुद से जैसे सवाल किया। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं आगे बढ़ती हुई जैसे ही कमरे में जाने लगी तो बंद दरवाज़ों के पीछे से वो खुशबू महसूस हुई। यूँ लग रहा था जैसे वहाँ किसी ने ढेरों परफ्यूम या इत्र खुद पर छिड़काओ। उसकी खुशबू यहाँ तक आ रही थी और वो खुशबू सारे घर में फैली थी, जिसके अंदर एक अजीब सा बोझलपन और पुरस्कार राज छुपा था। मेरा सर दुखने लग गया और खौफ के मारे मेरा दिल कांपने लग गया। समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं, लेकिन जैसे तैसे करके अपने दिल को मजबूत किया और कुरानी आयत का विर्द करने लगी। दिल ही दिल में मैं उन्हें पढ़ने लगी थी, जिसके साथ ही मुझे थोड़ा सा सुकून नसीब हुआ। मैंने अपने लिए खाना बनाया और अपने कमरे में ले आई। जैसे ही थोड़ा सा खाना खाकर बर्तन रखे तो मुझे नींद आने लगी। सुबह से तो एक तो मैं काफ़ी मसरूफ़ रही थी, ऊपर से कल रात सो भी नहीं सकी थी, इसीलिए मैं बर्तन एक तरफ रखकर सो गई। न जाने रात के किस पहर मेरी किसी एहसास के तहत जब आँख खुली तो मैंने उठकर एकदम से इधर उधर देखा। ऐसे लग रहा था जैसे हर वक्त सर पर कोई सवार रहता है, और उस वक्त भी मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अभी कोई कमरे से गया है। ये सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और एकदम से मेरा दिल कांप सा गया। मैंने जैसे ही इधर उधर निगाह दौड़ाई तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अपने आप को मजबूत करते हुए मैंने अपने करीब पड़े बर्तन उठाए और सोचा कि इन्हें धोकर रख देती हूँ। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जो खाना मैंने बचा कर रखा था वो अब ख़त्म हो चुका था, और अब वो प्लेट में नहीं पड़ा था बल्कि साफ सुथरी खाली प्लेट मेरा मुंह चढ़ा रही थी। मैं हैरान रह गई, मेरी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गई। पहले जो ये एहसास था कि यहाँ पर कोई है अब उसका यकीन हो गया था। मेरा कमरे से निकलने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे खौफ आ रहा था। रात की तारीकी और अंधेरे ने मेरे दिल को दबोच लिया, और फिर उस खाने का इस खौफ आ रहा था। रात की तारीकी और अंधेरे ने मेरे दिल को दबोच लिया, और फिर उस खाने का इस तरह से गायब हो जाना मुझे बहुत कुछ समझा रहा था। मैं जान गई थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो गैर मरई मखलूक से ताल्लुक़ रखता है, और उसी वजह से मेरे खौफ में इजाफा हो रहा था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि किसी आदमी के बेतरह से रोने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी।
شاید یہ اس کا کوئی مخصوص وقت تھا یا پھر اس کا جب دل چاہتا رونے لگ جاتا۔ ابھی بھی یہ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز کی خوفناکی میرا دل چیر کر رکھ دے گی۔ میں گھبرائی ہوئی تھی اور اس کے بعد اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ جتنی قرآن آیات اور آیت الکرسی تھی یاد کر کے خود پر پھونکتی رہی۔ وہ ساری رات بھی میری اسی طرح سے گزر گئی۔ میں رو دینے والی ہو گئی اور جاگ جاگ کر سر میں درد ہو گیا تھا، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ جلدی سو کر صبح جلدی فجر کی نماز کے بعد مجھے گہری نیند آ گئی اور پھر الارم کی آواز سے جلدی سے میری آنکھ کھلی۔ میں ایک دم بڑبڑاہٹ میں اٹھی اور جلدی جلدی تیار ہو کر کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں اس ساری صورتحال سے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دل کیا کہ ابا کو اس کے بارے میں اطلاع دیتی ہوں اور انہیں کہتی ہوں کہ وہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دے، ورنہ اس طرح تو خوف کے مارے میں مر ہی جاؤں گی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ ابا تو پہلے ہی پریشان ہیں، مجھے اتنی دور بھیج کر وہ اداس رہتے ہیں، اور جب انہیں اس بات کا پتہ چلے گا تو کہیں وہ پریشان ہو کر مجھے واپس نہ بلوا لیں۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، میں ابھی یہیں پر رہ کر پڑھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے ابا کو بتانے کا ارادہ ملتوی کیا، اور ابا کے دوست سے کچھ بھی کہنا فضول تھا، کیونکہ وہ مجھے یہی کہتے کہ ابھی 6 مہینے کا وقت جیسے تیسے کر کے گزار لو، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں پر تو خوف کے مارے ہی نہیں چاہتی تھی، مجھے معلوم تھا کہ یہاں پر تو خوف کے مارے ہی میری حالت خراب ہوتی رہے گی۔ یا تو مجھے کھل کر ان حالات کا سامنا کرنا ہوگا اور جیسے حالات ہیں انہیں قبول کرنا ہوگا، یا پھر مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے اور کہیں اور جگہ جا کر رہنا ہوگا۔ لیکن میں ابھی یہ بھی جانتی تھی کہ کالج کے اتنے قریب اور اتنی سستی رہائش مجھے کہیں اور نہیں ملے گی۔ شاید اس مالک نے یہ رہائش اسی لیے سستی دی تھی کیونکہ یہاں پر آسیب ہے اور کسی چیز کا سایہ ہے، یہاں پر کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ابا کے دوست نے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوتے ہی مجھے ایک ایسا مکان لے کر دیا جو آسیب زدہ تھا، پراسرار تھا، اور جس کے بارے میں شاید کوئی نہ کوئی کہانی بھی مشہور ہوگی۔ کالج سے واپسی پر گھر آتے ہوئے میں پکانے کے لیے سامان لیتی آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابھی کچھ دن رہ کر دیکھتی ہوں، اگر تو مجھے اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو پھر میں اپنا وقت یہاں پر گزار لوں گی، لیکن اگر کسی وجہ سے اس نے مجھے نقصان پہنچایا تو پھر میں یہاں سے جانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے یہاں پر رہ کر اب بہادر ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ اگر میں اسی طرح ڈرتی رہی تو کب تک یہاں پر رہ پاؤں گی، اور پھر اسی طرح میری پڑھائی بھی متاثر ہوگی جس کے لیے میں اتنی دور آ کر بیٹھی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اپنے لیے کھانا وغیرہ بنا کر کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ بڑے مگن سے انداز میں پڑھتی رہی۔ آج مجھے بڑا سکون بھرا احساس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دل مطمئن ہو گیا، اب مجھے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میری خام خیالی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات بھی میری بہت بھاری گزرنے والی ہے۔ اسی لیے اگر اندازہ ہوتا تو شاید میں کچھ اور کر لیتی۔ رات بھی اسی طرح آدھی رات کہ میں پہلے اس بات کا ارادہ کر چکی تھی کہ میں خود کو مضبوط رکھوں گی اور بالکل خوفزدہ نہیں ہوگی۔ لیکن باہر نکل کر جب میں نے دیکھا تو جو کمرہ بند تھا وہاں اس دروازے کے نیچے سے روشنی کی ایک لکیر باہر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے باہر والے برآمدے میں بھی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ روشنی کی وہ لکیر پہلے کبھی نظر نہیں آئی، آج پہلے دن ہی نظر آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہاں سے اس آدمی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل کانپ سا گیا۔ میں نے اونچی آواز میں اس کو پکارا، کون ہے؟ کون ہے وہاں پر؟ میری پکار کے جواب میں اس کے رونے کی آواز بھی بند ہو گئی، لیکن اس کی آواز دوبارہ نہیں سنائی دی، جبکہ اس نے مجھے جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے پھر سے ہمت کر کے اسے آواز دی، کون ہے وہاں پر؟ کون رو رہا ہے؟ سامنے آؤ۔ لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، بلکہ ایک بھاری سی خاموشی اس گھر میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں چپ ہو گئی اور سوچا شاید اب وہ کہیں چلا گیا ہے، اسی لیے میں بھی مطمئن ہو کر کمرے میں آ گئی۔ اس کا جواب نہ آنے پر مجھے ایک اطمینان سا ہو گیا تھا اور یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ سامنے نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ روئے گا۔ میں مطمئن ہو کر آرام سے اپنے کمرے میں آ گئی اور دوبارہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ دن میرا بہت آرام سے گزرا
اور رات والا خوف بھی کہیں ختم ہو کر رہ گیا۔ لیکن اگلے دن کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ اگلے دن میں بہت مطمئن ہو کر سو گئی تھی اور مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ اب روئے گا نہیں اور نہ ہی مجھے اس کی آواز سنائی دے گی۔ لیکن آدھی رات کے وقت پھر سے ایک عجیب سے احساس کے تحت میری آنکھ کھلی تو مجھے وہی رونے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب کی بار مجھے خوف محسوس نہیں ہوا بلکہ غصہ آنے لگا۔ مجھے وہی رونے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب کی بار مجھے خوف محسوس نہیں ہوا بلکہ غصہ آنے لگا۔ میں ایک دم سے غصے سے اٹھی اور باہر برآمدے کی طرف آئی، لیکن برآمدے میں آتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ایک خوبصورت اور جوان آدمی کھڑا تھا جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، رنگ گورا تھا اور آنکھیں سبزی مائل تھی، جبکہ اس کے گھنے لمبے سیاہ بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ اس نوجوان نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے اپنے گھر میں دیکھ کر میں نے ڈر کے مارے کپ کپاتے ہونٹوں سے بس اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ اور تم یہاں پر میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں دیکھتے ہوئے جب اس سے کہا تو وہ کہنے لگا، میرا نام وارث ہے اور میں ایک جن زاد ہوں، یہاں پر اس کمرے میں رہتا ہوں۔ نہ جانے کئی سال سے یہاں اتنا خوبصورت نوجوان اپنی زندگی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ کون تھا اور اس کا اس کمرے سے کیا تعلق تھا؟ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم اگر اس کمرے میں رہتے ہو تو باہر کیوں آئے ہو؟ آخر آدھی رات کو تم روتے کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ یہ کمرہ تو بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ میری اس طرح پوچھنے پر وہ پھیکی سی ہنسی ہنستا ہوا کہنے لگا، میں خوشی سے اس میں قید نہیں ہوں بلکہ ایک سزا کے طور پر اس میں قید ہوں، اور جب تک میری سزا مکمل نہیں ہو جاتی میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا، اور تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں یہ باور کروا دوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے یہاں پر رہنا چاہو رہ سکتی ہو، میں تمہارے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، لیکن تم بھی میرے معاملات میں نہیں الجھو گی، تم اپنے کام سے کام رکھو گی۔ اور اس شخص نے آخر میں جب سرد مہری سے کہتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے فوراً سر ہلایا اور کہا، تم بے فکر رہو، میں تمہارے معاملات میں نہیں آؤں گی، لیکن کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم اس قید میں کیوں ہو؟ کس وجہ سے تم پر یہ قید مسلط کی گئی ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ آہستہ سے اپنا سر ہلانے لگا اور کہا کہ تم اچھی لڑکی ہو، میں جانتا ہوں کہ تم ہمدرد ہو، مہربان ہو، اسی لیے میں تمہیں سچ بتانے سے شرماؤں گا نہیں۔ میں تمہیں سب کچھ سچ بتاتا ہوں کہ میں اس قید میں کیوں ہوں اور میری یہ کیفیت کیوں ہے۔ اس جن ذات نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رات کے اس پہر ایک انجانے گھر میں جو پہلے ہی مجھے خوفزدہ اور پراسرار لگتا تھا، میں غیر مرئی مخلوق کے سامنے موجود تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت میں صرف اس کا درد سن رہی تھی، کیونکہ اس کے رونے کی آواز بھی مجھے ایک کرب میں مبتلا کرتی۔ اس کے رونے کی آواز میں اس کے کسی اپنے کے بچھڑنے کا غم شامل تھا جو مجھے میری ماں کی یاد دلاتا۔ اس وقت میں صرف یہ سننا چاہتی تھی کہ وہ کیسے اور کیوں کر اس قید میں ہے۔ اس جن ذات کو میری باتوں سے حوصلہ ہوگا اور شاید وہ ہمت کرے اور اس قید سے نکلنے کی کوشش کرے۔ وہ اتنا خوبصورت اور جوان مرد تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں پر اس طرح قید میں رہے۔ اسے حوصلہ دیتے ہوئے میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ بھی بتانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی جو دور چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات شروع کرنے لگا اور اپنی کہانی سنانے لگا۔ میرا نام وارث ہے، میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے، میں اپنی دنیا میں بہت خوش اور مگن رہتا تھا۔ میں ایک بڑا شوخ اور چنچل لڑکا تھا اور ہمیشہ شرارتیں کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی مجھے ایسے موڑ پر لے آئے گی جہاں میری شرارتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی اور فقط آنسو میری آنکھوں میں ٹھہر جائیں گے۔ میں جب جوان ہوا تو دکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور قبیلے کی کئی لڑکیاں میرے اوپر مرتی تھی اور مجھے چھپ چھپ کر چاہنے لگی تھی۔ ان میں سے ہی ایک لڑکی عیشا تھی جس کے ساتھ میں محبت کرتا تھا۔ عیشا میری طرح بے حد خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے چاہنے لگ گیا تھا اور پھر ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اسے محبت کا اظہار کر دیا۔
ईशा जो पहले ही मेरी मोहब्बत में मुब्तला थी, उसने मेरी मोहब्बत को फ़ौरन कबूल कर लिया और यूँ हमें दोनों एक दूसरे के साथ चाहत के बंधन में बंध गए। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिसे मैं चाहता था वो भी मुझे चाहती थी। इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती थी। मैं उन दिनों हवाओं में उड़ रहा था। मैं अक्सर अबीशा से मिलने के लिए अपने घर के करीब एक बाग में चला जाता, जहाँ पर वो मेरा इंतज़ार करती। और हम दोनों कई घंटे वहाँ बैठकर बातें करते, फिर अपने अपने घरों को लौट जाते। हमारे ये छुप छुप कर मिलने के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, क्योंकि उनमें मोहब्बत की आंच थी और मिलने के बाद बिछड़ने की बेकरारी थी और फिर दोबारा मिलने की चाहत शामिल थी। यही वजह थी कि मैं जब भी अबीशा से बिछड़ता वो बहुत उदास होती और मैं उससे वादा करता कि जल्द उसे अपने घर में ले आऊँगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अबीशा के घर आकर अगर मैं रिश्ता भेजूंगा तो इनकार नहीं होगा, क्योंकि अबीशा का भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वो मेरे रिश्ते को ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिन्हें हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, कभी कभार वही हमारे सामने एक नया इम्तिहान बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर ये बात मैं पहले से जानता होता तो शायद ये जल्दी जल्दी तैयार हुआ और बाग में पहुंचा। मेरे आने से पहले ही वो वहाँ पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर कुछ परेशानी से दिखाई दे रही थी। मैंने उसके हसीन चेहरे को देखते हुए पूछा, अबीशा क्या हुआ, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? जब ही वो कहने लगी, वारिस बहुत गजब हो गया, सोहेल भाई को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया है। वो जान गए कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे मिलने के लिए इस बाग में आती हूँ। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए ना आऊँ, लेकिन मैं भला तुमसे मिले बगैर रह सकती थी? कोई अपनी सांसों के बगैर भी कैसे जी सकता है? अबीशा के मुंह से इस तरह एतराफ़ मोहब्बत सुनकर मेरा दिल जैसे खिल उठा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, अबीशा तुम फिक्र मत करो, सोहेल से मैं बात कर लूँगा। वो मेरा दोस्त है और मेरी बात ज़रूर समझेगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने अबीशा का हाथ थामते हुए उसे एकदम तसल्ली दी, जिससे वो ज़रा मुतमईन नज़र आई। लेकिन उतनी ही देर में सोहेल हमारे सर पर पहुंच गया। उसने मुझे जो यूं अबीशा का हाथ थामे देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने आगे बढ़कर मुझे गिरेबान से थाम लिया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की इज्जत पर हाथ डालने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सोहेल के गुस्से से हम सब वाकिफ थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो जाएगा। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। हालांकि मैं उसे रोक रहा था, समझा रहा था, अबीशा भी उसे मना कर रही थी, लेकिन सोहेल के सर पर खून सवार था। वो मुझे मारता जा रहा था। मैं उसका हाथ रोकने की कोशिश कर रहा था, वरना मैं उससे ज़्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त था, लेकिन सोहेल बाज नहीं आ रहा था। उसी असना में अबीशा ने एकदम बढ़कर सोहेल के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, सोहेल भाई बस करें, मैं वारिस से मोहब्बत करती हूँ, ये सच है, लेकिन मैं आपको भी बहुत चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस तरह से झगड़ा करें। अबीशा ने अभी इतना ही कहा था कि सोहेल ने गुस्से से उसे धक्का दिया। अबीशा पीछे पड़े हुए बेंच से जा लगी। वो बेंच पत्थर का बना हुआ था। अबीशा का सर उसके ऊपर जोर से लगा और खून का एक फव्वारा उसके सर से फूट पड़ा। मैं अबीशा को उस हालत में देखकर चिल्लाने लगा, अबीशा अबीशा, और एकदम उसके पास पहुंच गया, जबकि सोहेल अक्का बक्का खड़ा था। अबीशा ने डबडबाती आंखों से मेरी तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे मैंने थामा। चंद लम्हों की बात थी, अबीशा इस दुनिया से गुजर चुकी थी। मैं अपनी मोहब्बत के मज़ार पर आंसू बहाने लगा, जबकि सोहेल न जाने कब वहां से फरार हो चुका था और फिर उसने पुलिस स्टेशन जाकर मेरे खिलाफ बयान दिया और मुझे अबीशा का कातिल साबित कर दिया। मैं तो अपनी मोहब्बत के जाने पर बेहद परेशान था। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मेरे चाहते थे वैसे भी उन्हें अंदाज़ा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसीलिए मेरे वालिद ने ऐसा रसूख लड़ाकर मुझे जेल से निकलवाया और मुझे इस दुनिया में भेज दिया। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, अब वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मुझे अबीशा की याद आती थी और फिर चलती फिरती दिखाई देती। लेकिन मेरे वालिद साहब की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा। उन्होंने मुझे इस खास कमरे में एक अमल के ज़रिए बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मैं वापस ना आ जाऊँ। लेकिन अब जब तक वो मुझे खुद यहाँ से लेने नहीं आएंगे या फिर जिन्नात की दुनिया से कोई और मुझे यहाँ से रिहा नहीं करवाएगा, तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता।
بس اسی وجہ سے یہاں پر بیٹھ کر اکیلے اپنی محبت کا ماتم منا رہا ہوں اور اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کر کے روتا رہتا ہوں۔ وارث نے جب اپنی بات مکمل کی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ ساری صورتحال جو اس کے ساتھ گزری تھی کتنی ڈرامائی تھی اور اس کے ساتھ کتنا برا ہوا تھا۔ ابیشا کے مرنے کا مجھے بے حد افسوس ہوا اور سہیل کی طوطا چشمی پر میں حیران رہ گئی۔ کیا دوست ایسے بھی ہوتے ہیں؟ کیا تھا اگر وہ ذرا سا برداشت کر لیتا؟ ابیشا اور وارث ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کچھ غلط تو نہیں کر رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں سہیل نے اسے انا کا مسئلہ بنا دیا اور اپنی ضد اور انا میں اپنا دوست بھی کھو دیا اور بہن بھی کھو دی۔ میں ہمیشہ سے افسوس میں سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ وارث بات مکمل کر کے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، مریم تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے یہاں رہتے تنگ نہیں کرو گی۔ میں بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بس میرا رونا برداشت کر لیا کرنا۔ باقی میں تمہیں بالکل محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ میں یہاں موجود ہوں یا نہیں، بس اتنا خیال کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس کمرے میں چلا گیا اور میں چپ چاپ اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ وارث کی زندگی کی کہانی سن کر تو میں بے حد پریشان ہوئی، کیونکہ مجھے اس کی محبت کے کھو جانے کا دکھ ہوا تھا، اس کے دوست کے اس طرح بدل جانے کا افسوس ہوا تھا، لیکن اب ایک بات کا اطمینان تھا کہ وارث یہاں موجود ہے اور مجھے یہاں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں آرام سے یہاں رہ کر پڑھائی کر سکوں گی اور پھر آنے والے دنوں میں میرے اس فیصلے کو درست ثابت کر دیا۔ اگلے دن بھی میں وقت پر سو گئی، لیکن آدھی رات کو وارث کے رونے سے جب میری آنکھ کھلی تو میں پریشان سی ہو کر اٹھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وارث ایسے روئے، لیکن اب اس کی مجبوری تھی، وہ اپنی محبت کی یاد میں آنسو بہاتا۔ اسی وقت اٹھ کر میں پڑھنے لگ جاتی اور نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاتی۔ یہ میری روٹین بن چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے وارث مجھے دوبارہ دکھائی نہیں دیا، وہ اپنی بات کا پکا نکلا، اس نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا۔ مجھے اس گھر میں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اب میں یہاں کی تنہائی، پراسراریت اور دیواروں سے جھانکتی عجیب خاموشی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب مجھے یہاں پر خوف محسوس نہیں ہوتا، اب میں مکمل سیٹ ہو چکی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہاں پر خوف زدہ ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں تو بس محبت کا مارا انسان ہے جو اپنی محبت کی یاد میں اداس تھی۔ وہ بھی میرے لیے بہت اداس تھے، بار بار فون کرتے، میرا حال دریافت کرتے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے کو بے تاب ہے اور اسی وجہ سے بار بار فون کرتے ہیں، لیکن چونکہ میں بھی اتنی جلدی نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے ابا سے حامی نہیں بھر رہی تھی۔ اب جب 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تو میں نے سوچ لیا کہ اس بار چھٹیوں میں گھر ضرور جاؤں گی، اس لیے جمعے کو میں نے خود ہی چھٹی کر لی اور صبح صبح گھر جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ 8 گھنٹے کے طویل سفر بعد جب اپنے گاؤں پہنچی تو ابا یوں اچانک سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، مریم بیٹا تو اکیلی وہاں سے آئی ہے؟ مجھے بتا دیتی، میں تجھے لینے آ جاتا۔ ابا نے روتے ہوئے بے قراری سے مجھے سینے سے لگایا تو یہ کہنے لگے، جبکہ میں مسکرا دی اور کہا، ابا اب آپ کو بھی تو میرے اکیلے آنے جانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب میرا آنا جانا لگا رہے گا، اسی لیے آپ بے فکر رہیں، میں اپنا خیال رکھنا جانتی ہوں۔ میرے اندر اس تبدیلی کو ابا نے محسوس کر لیا اور کہنے لگے، میری بیٹی تو بہت بہادر ہو گئی ہے۔ میں مسکرا گئی۔ گاؤں میں 2-3 دن جلدی سے گزر گئے اور آتے وقت میں پھر بے حد اداس تھی، لیکن صرف ایک بات مجھے سہارا دیے ہوئی تھی اور وہ تھی میری ماں کا خواب، جسے مجھے ہر حال میں پورا کرنا تھا اور اس کے لیے میں بھرپور محنت کر رہی تھی۔ میں جب گاؤں سے واپس آئی تو کچھ دیر بعد مجھے برآمدے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں سمجھ گئی کہ یقیناً اور کوئی بھی نہیں، وارث ہی ہوگا۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو واقعی وارث سامنے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم گاؤں سے آ گئی؟ میں تو بہت اداس ہو گیا تھا، اب تمہاری موجودگی سے کچھ اپنا پن محسوس ہو رہا ہے۔ وارث کی بات سن کر میں مسکرا دی اور اس کے لیے لائی ہوئی گاؤں کی خاص مٹھائی میں نے اسے تحفے میں دی، جسے اس نے بڑی خوشی سے تھام لیا اور کہنے لگا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے یاد رکھا۔ اور مٹھائی کھاتے ہوئے وہ بڑی خوشی سے کہہ رہا تھا، جبکہ میں نے اسے کہا کہ یہاں پر میرا اور ہے بھی کون تمہارے علاوہ، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے تم اسی طرح عزیز ہو جیسے کوئی دوست ہوتا ہے۔ میں نے وارث سے محبت سے یہ کہا تو وہ بھی پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ دوستی کے نام پر تو وہ پہلے ہی ڈسا ہوا ہے اور پھر دوبارہ شاید اس نے کبھی کسی پر اعتبار نہیں کیا ہوگا، لیکن اب چونکہ ہم دونوں نے ساتھ رہنا تھا اور نہ جانے کتنی مدت تک ہم ایک ساتھ رہتے،
اسی لیے ہمیں ایک دوسرے سے دوستی کی عادت ڈالنی چاہیے تھی۔ اسی لیے میں نے اس بات کی ابتدا کی اور اپنی اس ابتدا میں کافی حد تک کامیاب رہی۔ اس کے بعد میں اس مکان میں تقریباً 4 سال تک رہی تھی، اور جتنا عرصہ بھی رہی یہاں پر بالکل محفوظ رہی تھی۔ اس جن ذات کے ہوتے ہوئے مجھے ایک سکون کا پر کوئی خوفزدہ کرنے والی چیز ہے۔ میں نے وہ 4 سال کا عرصہ بہت اچھا گزارا تھا۔ اسی طرح میری اور وارث کی کافی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی، اور وارث ابھی بھی اپنے گھر جانے کا منتظر تھا۔ اسے اپنے باپ کا انتظار تھا کہ کب وہ اسے لینے آتا ہے اور کب وہ جائے گا۔ میں جب آخری دن وہاں سے نکلی تو اس دن وارث کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت اداس تھا، جبکہ میں خود بھی بہت اداس تھی، کیونکہ وارث کے ساتھ ایک ایسی دوستی ہو گئی تھی جو مجھے بہت رلانے والی تھی، اور جس کی کمی مجھے بہت محسوس ہونے والی تھی۔ ابھی چونکہ میری ڈگری مکمل ہو گئی تھی اور مجھے اب کچھ عرصے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ نہ جانے اب کہاں پر داخلہ لیتی، کس یونیورسٹی میں لیتی، تب تک کے لیے مجھے گاؤں ہی جانا تھا۔ اسی لیے میں اس گھر کو اپنا پابند نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر کے مالک کے اوپر منحصر تھا کہ یا تو یہ گھر خالی رہتا، تب تک شاید میں آ جاتی، یا بھی میں یہاں نہ آ پاتی۔ گاؤں میں بیٹھے ہوئے آج بھی میں وارث کو سوچتی ہوں تو اس کے بارے میں سوچ کر حیران ہوتی ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ اس کی ساری جوانی ایک بے نام سی قید میں گزری۔ نہ جانے کب اسے قید سے رہائی ملے گی، نہ جانے کب وہ اپنے ملک واپس جائے گا، نہ جانے کب وہ ایک آزاد زندگی گزارے گا، اور کبھی گزارے گا بھی یا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔